الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میری معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس میں ایک ہدایت کا پیغام ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ دو طبقے ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کی وہ بنیادی ستون ہیں۔ دو طبقے ایسے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی کی بنیادی ستون ہے، اور جو بھی دنیا میں جس زمانے میں بھی جو بھی دین اور اسلام کا دشمن ہوگا وہ ان دونوں طبقوں کا بھی دشمن ہوگا۔ مسلمانی زندگی کی بنیادی ستون دو ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات علماء۔ اور جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ انبیاء کے بھی دشمن ہوں گے، علماء کے بھی دشمن ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی دیندار ہو، دین پرست ہو، خدا پرست ہو اور پھر وہ علماء کا یا دین کا یا انبیاء کا دشمن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی کوئی مسلمان نہ نبی کا قاتل ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے ولی اور عالم ربانی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ دو طبقے ایسے ہیں، یہ دو طبقے ایسے ہیں جو مسلمان، جو انسانیت کی دین کی بنیاد ہے۔ ان کی اتنی عظمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستیاں، اور حضرات علماء اکرام عام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیات ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم رکھتے ہیں قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، اور جو بے علم ہیں، کیا یہ فضیلت میں دونوں برابر ہیں؟ نہ ایسا نہیں، بالکل نہیں۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے خشیت کا حق تو علم والے ہی ادا کرتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور علیہ السلام انہیں عزت بخش رہے اور فرمایا جو قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، ان کی کیا عزت ہے؟ تم میں سب سے بہترین لوگ۔ تو ہمارے دین میں چونکہ دین کا تعلق حضرات انبیاء سے ہے یا حضرات علماء سے، اللہ کا پیغام عام انسانوں کو اللہ کا نبی پہنچاتا ہے یا اللہ کا علم رکھنے والے اللہ کے ولی پہنچاتے ہیں؟ یہی دو طبقے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عالم بنو او متعلما، یا علم سیکھنے والے بنو، او مستمعاً، یا ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی باتیں سننے والے بنو، او محباً، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں نہ بننا کہ ان کا تمہارے دل میں عناد ہو، بغض ہو، دشمنی ہو، ہلاک ہو جاؤ۔
ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو مسلمان معاشرے کا بنیادی ستون ہے علماء اور ان کی عظمت اور ان کی عقیدت اور ان کا احترام اور ان کی محبت۔ اگر مسلمان معاشرے میں یہ چیز ہے تو مسلمانوں میں دین ہے۔ اور جس طبقے سے اور جس گھرانے سے اور جس خاندان سے یہ چیز نکل گئی ہے، اس خاندان اور گھر سے دین بھی نکل جائے گا۔ اور کیوں نہ نکلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ کہتا ہے، اللہ حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا، پھر میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ ایک عالم بعمل جس سے اللہ اپنے علم کی خدمت لے لے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت ہو، جس کے واسطے سے انسانیت کو ہدایت کا راستہ مل رہا ہو، وہ عالم اگر ولی نہیں تو پھر کوئی ولی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا، میرے طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب یہ اعلان جنگ کیا ہوتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس اعلان جنگ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، جب کوئی کسی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ کرنے کے لیے نشانہ لگاتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز، دشمن کی سب سے قیمتی چیز کو نشانے میں رکھتا ہے، جنگ جو ہے۔ تو اس روئے زمین پر اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور اس کی قیمت قرآن نے یوں بتائی کہ جب یہ کافر اللہ کا عذاب دیکھے گا، ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، اس کے سامنے اس کے بعد اتنا سونا ہو کہ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو۔ دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے دنیا بھری ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے سمندر ہیں، دریا ہیں، اس سے دنیا بھری ہوئی نہیں ہے۔ جہاں سمندر اور دریا ہیں یہاں بھی سونا ہو، جہاں پہاڑ ہیں وہاں بھی سونا ہو، جو خالی فضا ہے وہاں بھی سونا ہو۔ ملء الارض ذہبا، یہ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو، اور یہ چاہے کہ یہ سب لے لیا جائے اور مجھے چھٹکارا ملے، تو پھر بھی اس کا چھٹکارا اللہ کے عذاب سے نہیں ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ ایمان سے ہوگا۔ تو بتائیے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس عذاب سے چھٹکارا کس سے ہوگا؟ ایمان سے۔ تو بتائیے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ تو اللہ کے ہاں اس زمین پر سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ولی سے، کسی عالم ربانی سے، کسی عالم بعمل سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ اس کی سب سے قیمتی چیز سے اسے محروم کر دیتے ہیں، وہ اس کا ایمان ہے۔ یہ آدمی کفر پہ مرتا ہے۔ اس کا ایمان نہیں رہا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ اور اس کا ریئیکشن۔ یہ ہے اس کا ریئیکشن۔ یہ شخص جو علماء کی توہین کرتا ہے، جو علماء کے لیے دل میں عناد اور بغض رکھتا ہے، جو علماء کی گستاخی کرتا ہے، یہ آدمی حسن خاتمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔
حکیم الامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ تو اس سے آگے کی بات فرمانے لگے کوئی شخص عالم ہے اور کسی غلطی میں مبتلا ہے، تمہارے لیے اس کی توہین پھر بھی جائز نہیں، ہاں اس کی غلطی پہ عمل نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، لیکن توہین پھر بھی جائز نہیں، اس کے لیے اس کا علم بھی اس کے احترام کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا قرآن میں بتایا کہ ایک باپ ایک ماں کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن اولاد سے کہا کافر ہی صحیح مشرک بھی صحیح، لیکن چونکہ اللہ نے انہیں ماں باپ بنایا ہے تب بھی ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی، ان کی بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ ایک عالم اپنے عمل پہ پورے طور پہ عمل نہیں بھی کر رہا تب بھی کسی کے لیے اس کی توہین جائز نہیں۔ فیشن بن گیا ہے، بدقسمتی سے فیشن بن گیا ہے۔ بے دین لوگ، ان کے لیے تو حضرات علماء نشانہ ہے ہی، اس لیے کہ انہیں پتا ہے جب تک قوم کے دلوں سے علماء کی وقت اور عظمت نہیں نکلے گی ہماری دال نہیں گلے گی۔ یہ ہمارے رحم و کرم پہ اسی وقت ہوں گے جب یہ علماء سے انہیں کاٹ دیا جائے گا۔ پوری دنیا کے کفر کا تو یہ سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے، سب سے بڑا پروپیگنڈا کہ اس مسلمان قوم کو بے دینی پہ لانے کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے دلوں سے حضرات علماء کی عظمت اور وقت نکالی جائے۔ اور آپ کا ملک اس وقت سب سے بڑا اس کی اماجگاہ ہے اس پروپیگنڈے کی، اس لیے کہ یہاں دین موجود۔ اور ان کو بے دین کیسے کرنا ہے دیکھتے نہیں آپ اپنے ملک میں؟ گالی بھی ہے تو علماء کے لیے، گولی بھی ہے تو علماء کے لیے، گولی بھی علماء کے لیے، گالی بھی علماء کے لیے، فرقہ پرستی کا تانا بھی علماء کے لیے، شہادت بھی علماء کی، فرقہ پرستی کا تانا بھی علماء کو، شہادت بھی علماء کی۔ پچھلے 15-20 سال دیکھی ہے اس کراچی کی زمین پر اور ان سڑکوں پر کتنے جید عالم علماء ربانیین کا خون ہوا ہے، بتائیے کسی ایک کو بھی سزا ملی؟ کسی ایک کو بھی لٹکایا گیا؟ کسی ایک مجرم کو بھی سزا ملی؟ گالی بھی انہیں کی، گولی بھی انہیں کے لیے، فرقہ پرستی کا تانا بھی انہیں، شہادتیں بھی انہیں کی، توہین بھی انہیں کی، اور کردار کشی بھی انہیں کی۔ توہین بھی انہیں کی، کردار کشی بھی انہیں کی۔ فضا دیکھیے، فضا کیا بنی ہوئی ہے؟ ایک عالم، اللہ، ڈاکٹر صاحب آج میں صبح حضرت کی زیارت کرنے کی گیا تو حضرت کا لاشا پڑا ہوا تھا، اور سبحان اللہ ایسا لگتا ہے اپنی تھکاوٹ سے آرام کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، چمکتا چہرہ، چمکتا چہرہ۔ اور سچ یہ ہے، یہ جو ایمان ہے نا، ایمان، یہ جو ایمان ہے، اس ایمان کے آنے کے بعد حق کی خاطر جان دینا، قربانی دینا، اس کا ڈر نکال دیتا ہے، اس کا ڈر نکال دیتا ہے۔ شہادت تو وہ سبق ہے جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ سبق محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہادت پاؤں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں، تو یہ تو اس حریت کے اس قافلے کا اور عظیمت کے اس قافلے کا سرمایہ ہے۔
لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بےحسی ہے، بےحسی ایک بےحسی ہے، ایک ایسا عالم ربانی. اب یقین جانیں ان کے پاس دینی علوم تو تھی، دنیاوی ڈگریاں بھی اتنی تھیں جو منڈی میں بڑے مہنگے داموں بکتی ہیں. انہیں عربی تو آتی ہی تھی، انگریزی بھی خوب تھی، جو میں عرض کر رہا ہوں منڈیوں میں بڑی مہنگی بکتی ہے، بڑی مہنگی بکتی ہے. لیکن اتنا قیمتی ہو کر چٹائیوں پہ زندگی گزار دینا اور مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کر لینا اور اپنی زندگی قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دینا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے سارے مفادات سے دستبردار ہو جانا اور قناعت اور سادگی کی زندگی پر گزارا کرنا. میں گھر میں داخل ہوا، مجھے تو اس گھر میں جانے کا بچپن سے میری ایک سلسلہ رہا ہے. اب بھی گیا، نہ فرنیچر نظر آیا، نہ ٹائلیں نظر آئیں، نہ کوئی سیٹ نظر آیا، اور نہیں جسے میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی چیز جو کوئی ضرورت سے زائد ہو، کچھ بھی نظر نہیں آیا. اور میں عرض کر رہا ہوں وہ ڈگریاں بھی تھی جو منڈیوں میں بڑی مہنگے داموں بکتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک کے لیے، اس امت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے ان حضرات نے وقف کر رکھی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بےحسی ہے، بےحسی کہ اتنا بڑا آدمی یوں ہی چلا گیا. اور کوئی ایک نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ایک لمبی فہرست ہے کراچی کی سڑکوں پر جن کا خون بہا، ایک لمبی فہرست. یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے. اس ظلم سے ڈر لگتا ہے، اس ظلم سے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی طرف سے کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، بہت بڑی آفت نہ آ جائے. تو آپ کے ملک میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے، کردار کشی بھی ہو رہی ہے، گولیاں بھی انہیں کے سینوں پہ لگ رہی ہیں، گالیاں بھی انہیں دی جا رہی ہیں، فرقہ پرستی کا تانا بھی انہیں کو. عجیب تماشا ہے. اور شہادتیں بھی انہیں کی. یہ صرف اس لیے ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اگر یہ زندہ رہیں تو ان کا عوام سے تعلق ختم ہو جائے، اور جو آدمی پھر بھی عوام میں اپنی جگہ بنا لے اس کا سینہ گولیوں سے چھنی کرو. یہ 15 16 20 جتنے علماء کراچی میں اٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک ایسا تھا سبحان اللہ، اپنی ایک خوبصورت گلشن سجایا ہوا تھا. لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک عظمت، وقت، احترام تھا، اور انہیں چن چن کے نشانہ بنایا. اس لیے کہ ظاہر عالم کی عظمت آ جائے تو پھر تو اس کی باتیں زندگیاں بدلتی ہیں نا. عالم کی عظمت اور محبت آ جائے پھر تو وہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے. اس لیے کہ ہدایت پہ آنے کا پہلا قدم یہی ہے کسی عالم کی اس کے دل میں عظمت آ جائے. یقین جانیے اگر کسی خوش نصیب کو یہ مل گیا، اس کی عظمت اور محبت مل گئی اور سچی صحبت مل گئی، خدمت کی سعادت مل گئی، یا تو اللہ اس کی اولاد کو یہ علم دے دے گا، یا کم از کم درجہ یہ ہوگا کہ اس کے اولاد کو اللہ صراط مستقیم پہ خاتمہ عطا فرما دے. کم از کم درجہ یہ ہوگا. تو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اعلان جنگ. اور جنگ میں نے مدارس کیا کہ اس کا ریاکشن یہ ہے کہ یہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے، ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا، ایمان سلب ہو جاتا ہے.
آپ دیکھ لیجئے گا جس طبقے کے اندر بھی علماء کی توہین ہے یا ان کے دلوں میں عناد ہے یا ان کے زبان پر طنز اور تنقید ہے، ان کے دیکھیے ان کا خاتمہ کیسا ہے، ان کی اولادوں کا حال کیا ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے میرے عزیزو جس سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ہمارے دین کا بنیادی ستون ہے۔ ایک دور ایسا بھی مسلمانوں پہ ایسا مثالی دور بھی آیا، ایسا مثالی دور بھی کہ عوام سے لے کر خواص تک ہر آدمی ان حضرات کی صحبت میں آنا اپنی ذریعہ نجات سمجھا کرتا تھا۔ ان کی خدمت، ان کی صحبت میں آنا اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا تھا۔ بادشاہ ہو، سلطان ہو، حکمران ہو، عوام ہو، سب ہی اس ماحول میں صحبت میں آنا اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا کرتا۔ لیکن رفتہ رفتہ باطل نے رشتہ توڑ دیا، یہ تعلق کمزور کر دیا، اس لیے کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا زوال نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر مسلمانوں کا زوال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب دین ہوگا، ایمان ہوگا، ایمان اور دین تو جاں بازی سکھاتا ہے، بزدلی تھوڑی سکھاتا ہے۔ وہ تو جاں بازی سکھاتا ہے، بے خوف کر دیتا ہے، دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا سے بے خوف کر دیتا ہے۔ ایمان تو جاں بازی سکھاتا ہے۔ ایمان نکالنا ہے تو پھر علماء کا استحصال کرنا ہوگا، اور وہ اس بر صغیر میں انگریز نے اس کی بنیاد رکھی۔ ہر طرح سے اس طبقے کا استحصال کیا گیا۔ کالا انگریز ہے یا گورا انگریز ہے، دونوں کا مشن یہی ہے کہ اس طبقے کا استحصال ہو۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا دین، ہماری شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طبقے سے اپنا تعلق جوڑنا ہو، اس طبقے سے اپنا تعلق۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط، سیدھا راستہ دیتے ہیں، الذین انعمت علیہم، لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، جن پر اللہ کا انعام، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ گویا آپ نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں نبی کا راستہ دے دے، صدیقین کا راستہ دے دے، شہداء کا راستہ دے دے، صالحین کا راستہ۔ جیسے ہو، عالم ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، عالم ہو، سارے کے سارے انسان تو ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو نبی ہے وہ صالح بھی ہے، جو صدیق ہے وہ صالح بھی ہے، جو شہید ہے وہ صالح بھی ہے۔ تو ہم اس کو مختصر کر دیتے ہیں، گویا کہ آپ کہتے ہیں صراط الصالحین، اے اللہ نیک لوگوں کا راستہ دے دے، نیک لوگوں کا راستہ دے دے۔ اچھا، یہ نیک لوگ قیامت تک رہیں گے، ورنہ اللہ بھی ہم سے نہ کہتا کہ تم مجھے نیک لوگوں کا راستہ مجھ سے مانگو، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہیں کون لوگ نیک؟ تو قرآن نے بتایا ہے اسی صورت میں، نیک لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ صالحین جن پر اللہ کا غضب بھی نہ ہو اور جو ضالین بھی نہ ہو۔ اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہوا جو علم رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے تھے۔ یہودی علم رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، علم رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ یہودی مزاج، علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے،
وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ نہیں اختیار نہیں کرتے۔ ضالین وہ ہیں جو گمراہ ہوئی اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تو صالحین کا مفہوم، صالحین وہ کہتے ہیں جو ان کا علم بھی ٹھیک ہو، جن کا عمل بھی ٹھیک ہو، جن کا علم بھی ٹھیک ہو، جن کا عمل بھی ٹھیک ہو۔ تو علماء نے لکھا قیامت تک عالم بعمل، عالم ربانی رہے گا، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں دعاؤں میں اے اللہ ہمیں عالم ربانیین کا راستے پہ ڈال دے، ایسے علماء کا راستہ دیجئے جو بعمل ہوں، یہ قیامت تک رہے۔ جس دن یہ چلے گئے دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو ہم تو نماز میں یہ بات کہتے ہیں، ورنہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا صراط القرآن مانگ لو، صراط الحدیث مانگ لو۔ نہ انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے۔ یہ علماء جو مجھے قرآن سکھائیں گے، جو مجھے اپنے نبی کی حدیث سکھائیں گے، جو مجھے اللہ کا پیغام سمجھائیں گے، اس لیے کہ اگر میں ان سے دور ہو گیا تو پھر میرا استاد شیطان ہو جائے گا، پھر اس کا استاد شیطان ہو جائے گا جو گمراہ ہے اور گمراہ کرے گا۔ اگر میں نے دین ان سے نہ سیکھا، اگر میں نے دین ان سے نہ پوچھا، اگر مسائل میں نے ان سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھوں گا؟ شیطان سے۔ تو یہ تو میرے دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور یہی طبقہ اگر میری نظر میں قابل اعتماد نہ رہا اور میں فیشن کے طور پہ کہتا رہا کہ یہ علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ مولوی حضرات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں باطل تو کہتا ہی ہے، وہ تو منظم انداز میں پروپیگنڈا کر ہی رہا، لیکن جو تھوڑے بہت دین والے ہیں بدقسمتی سے اب ان کی محفلیں بھی علماء کی غیبت سے خالی نہیں ہوتی، ان کی محفلیں بھی علماء کی غیبت سے خالی نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اور ان کی اولادیں اور ان کا گھرانہ دین سے خالی ہو جاتا ہے، دین سے خالی ہو جاتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام تو دین نہیں ہے نا، صرف روزے رکھنے کا نام تو دین نہیں ہے نا، صرف حج کرنے کا نام تو دین نہیں ہے نا، صرف زکوٰۃ دینے کا دین تو نام نہیں نا۔ 3/3 کا دین تو آپ کو کسی کے پاس سیکھنا پڑے گا، کسی سے پوچھنا پڑے گا۔ ایک عالم ربانی ایک چیز کو کہتا ہے حلال، پورے ملک میں بات پھیل جاتی ہے، ایک چیز کو کہتا ہے حرام، پورے ملک میں بات پھیل جاتی ہے۔ اگر یہ طبقہ ہی نہ رہے، اس پر اعتماد ہی نہ رہے تو یہ حلال کو حرام سمجھے گا اور حرام ہی کھاتا رہے گا۔ تو یہ وہ طبقہ ہے میرے عزیزو جن کی ہمیں صحبت مل جائے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو آج کا عالم بھی تو ہماری طرح ہی گوشت پوش کا ہے، انسان کی بنیاد پر اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ایک عالم، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے استغفار کرتی ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے بھی استغفار کرتے ہیں، بلوں میں رہنے والیاں چیونٹیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ ارے میرے عزیزو، اس کی وہ ایک خطا جسے دیکھ کر میں بدگمان ہو رہا ہوں، اس کے لیے تو ساری مخلوق دعائے استغفار کر رہی ہے، کل میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ وہ تو وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے ساری مخلوق دعائے استغفار کر رہی ہے، اور میں اس سے بدگمان ہو کے، اس کی توہین کر کے، اس کا بغض عناد دل میں رکھ کر اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے ساری مخلوق استغفار کر رہی ہے،
اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ اپنی محبت بھی دے دے اور جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت بھی دے دے، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی دے دے، جو تیرے ولی ہیں ان کی بھی محبت دے دے۔ یہ اتنے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، یقین جانیے منڈیوں میں کمانے کے پاس ان کے پاس ذہانت حافظے ہیں، لیکن یہ بہت قیمتی ہو کر بھی اپنی قوم کے لیے اور اسلام کے لیے بالکل مفت ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی ایمان کے ساتھ قیمتی ہو کر صلاحیت کے ساتھ پھر کسی کے لیے مفت ہو جائے تو ایک ساتھی کی بات مجھے اچھی لگے، یہی تو زہد ہے، یہی تو درویشی ہے، یہی تو زہد ہے کہ اتنا قیمتی ہو کر بھی اپنی بہت قیمت وصول کر سکتا ہے لیکن پھر بھی قناعت کی زندگی اختیار کر رہا ہے۔ اسی کا نام تو زہد ہے، اسی کا نام تو درویشی ہے کہ اپنی قیمت وصول کر سکتا تھا، اپنا اسٹیٹس بنا سکتا تھا، اپنی معیاری زندگی بلند کر سکتا تھا، لیکن قوم کے لیے مفت ہو گیا۔ یہ اپنا سارا کمال قوم کی خدمت پہ لگا رہا ہے، اسی کا نام تو درویشی ہے۔ اور یہ ہم نے حضرات علماء میں دیکھی، یہ اپنے بزرگوں میں ہم نے دیکھی۔ تو میرے عزیزو، اس طبقے کے واللہ العظیم ہم پہ بہت بڑے احسانات ہیں۔ آج جو میں اور آپ کلمہ گو ہیں نا، اس کے پیچھے اس طبقے کی بڑی قربانی ہے، جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمارا آج اسلام اور ایمان کے لحاظ سے بنا دیا۔ ہماری نسلوں کا ایمان اسلام بنانے کے لیے انہیں اپنے سب کچھ قربان کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس راستے پہ چلنے سے دنیا میں ملنا کچھ نہیں، پھر اپنے بیٹے کو اس راستے پہ ڈال دیتے ہیں، پھر اپنی اولاد کو اس راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس دوسرے راستے بند ہوتے ہیں، واللہ ایسا بھی نہیں ہے، بہت گنجائش ہوتی ہے، بہت مواقع ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ اس روئے زمین پر اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی نیابت کا منصب اس میری اولاد کو بھی مل جائے، یہ فضیلت، یہ سعادت اس کے حصے میں بھی آ جائے۔ تو وہ بھی گوشت پوش کے بنی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے انسان کی ہے کبھی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی خطا میں پڑ گیا ہو، لیکن اس کے لیے تو ساری مخلوق استغفار کر رہی ہے، اور پھر اس کی جو خدمات ہیں ان خدمات پر اللہ اسے کیا دے رہا ہو۔ تو اس لیے اللہ نے کیا بتایا کہ مسلمانوں کی زندگی کی تو یہ بنیاد ہے، یہ ستون ہے مسلمان معاشرے کے، انبیاء اور علماء، اور جو ان کے دشمن ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، علماء کو قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں خوشخبری سنا دیں ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، ان کے دنیا آخرت کے سارے اعمال برباد۔ یہ وہ جرم ہے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب شدید کا اعلان ہے، اور دنیا میں اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ اس سے ایمان سلب کر لے۔ اس لیے علماء کا قاتل کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، انبیاء کا قاتل بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، علماء کا قاتل بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی، اللہ ایمان سلب کر لیتا۔ اس لیے ایک مسلمان کبھی علماء کے لیے اپنے دل میں بغض، عناد
کینہ یا بد زبانی یا بدگمانی، یہ مسلمان کے شاعر شان نہیں۔ ایک عام مسلمان کے لیے بھی بد زبانی کرنا، بدگمانی کرنا حرام ہے، غیبت کرنا بدترین گناہ ہے۔ اور جنہیں اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت بخشی ہے، ان سے بدگمانی کرنا، ان پر بد زبانی کرنا، ان کی غیبت کرنا۔ لکھا ہے لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، یعنی کوئی ان کی غیبت کرتا ہے تو گوشت کھانے کی طرح نا، تو ان کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، اس کے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ لحوم العلماء مسموم، بڑا زہریلا ہوتا ہے، یعنی جو ان کی غیبت کرے گا اس زہریلا پر اثر آئے گا، ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ہماری اولادیں، پہلے لوگ اپنے بچوں میں دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے، دین پہ لانے کے لیے سب سے جو مؤثر نسخہ استعمال کرتے تھے، ان کے دلوں میں وقت کے علماء کی قدر و منزلت بٹھایا کرتے تھے، اور پھر ان کے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرایا کرتے تھے۔ اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے گھروں میں تذکری غلط ہوتے ہیں، تو بتائیے یہ اولاد کہاں سے دیندار بنے گی؟ ہمارے ہاں کانوں میں پڑتی اس طبقے کے بارے میں بدگمانیاں، تو کہاں عظمت آئے گی؟ اپنے اولاد کے دل میں دین کی عظمت بٹھانے کے لیے ہے حضرات علماء کی قدر و منزلت بٹھایا کرتے تھے، پھر ان کے ذریعے، پھر ان سے ان کی خدمت۔ حضرت شیخ العدی، پھر حضرت نے اپنی آبیتی میں بھی لکھا، میرا گھر کا ماحول بھی اچھا تھا، جہاں پڑھنے جاتا تھا وہ بھی اچھا ماحول تھا۔ تو اس وقت کے ایک بزرگ تھے، اس ماحول میں میرے دل میں اس بزرگ کی اتنی عظمت بیٹھ گئی کہ میں 3 پہیوں کی سائیکل میں جا کر ان کے پاس جمعہ پڑھنے جایا کرتا تھا۔ 3 پہیہ کتنا چھوٹا ہوگا؟ اور فرمایا وہ بزرگ میرے دل میں بچپن میں کیا آئی کہ وہ ذریعہ بن گئی میری ساری حدیث کی خدمت کرنے کی، حدیث کا علم حاصل کرنے کی، سارے علوم کی خدمت کرنے کی۔ وہ بچپن کا وہ ماحول جس میں میرے دل میں اہل اللہ کی، علماء کی عظمت اور عقیدت بیٹھ گئی، جس نے مجھے اس راستے پہ ڈال دیا۔ تو اس طبقے سے محبت، عقیدت، احترام، صحبت نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ اور جو آج موجود ہیں میرے عزیزو، وہ غنیمت ہے، کل یہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، زیادہ باریک چھنی سے چھانوں گے بھی نہیں اترے گا تمہارے معیار پہ۔ کوئی کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں، صغیرہ پر اصرار نہیں کر رہا، اس کی صحبت، اس کی عقیدت، اس کا احترام ذریعہ نجات ہے۔ کسی کھلے کبیرہ میں مبتلا نہیں رہا، صغیرہ میں اصرار نہیں کر رہا، ایسی کی صحبت مل گئی، ایسی کی خدمت مل گئی، ذریعہ نجات، سعادت۔ تو دین پہ آنے کے لیے پہلے جن سے دین ملتا ہے، جن سے ہم دین سیکھتے ہیں، جن سے ہم دین پڑھتے ہیں، جن کے واسطے سے ہماری زندگیوں میں قرآن حدیث آ سکتا ہے، ان کی عظمت محبت ضروری ہے، ان کی عقیدت احترام ضروری ہے، ان کا ادب ضروری ہے۔ اس کے بدولت اللہ رب العزت کل قیامت میں ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ فرمائے، ہمارا حشر بھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آدمی اس دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے نا، کل قیامت میں انہی کے صفوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر عقیدت اور احترام فنکاروں سے ہے، اداکاروں سے ہے، ناچ گانے والوں سے ہے، تو انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن حدیث کی خدمت کرنے والوں سے ہے، دین کے لیے قربانی کرنے والوں سے ہے، دین والوں سے ہے، کل قیامت میں اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا،
انہی کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے پیاروں کی محبت دے، عظمت نصیب فرمائے، ان کی قدر و منزلت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، صحبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیزو، آخری بات، اپنی خلوتوں میں، تنہائیوں میں ان دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہا کرو۔ ان دین کے کام کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہا کرو۔ جن کی برکت سے یہ دین کا گلشن آباد ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہا کرو۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ان کی محبت کرنے والوں میں ہمیں بھی کل قیامت میں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ بھائی بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزینة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اپنی سچی محبت نصیب فرما دے اے مولا، اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے اے مولا کریم، اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، عقیدت نصیب فرما، ادب نصیب فرما، احترام نصیب فرما، صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ، جو تیرے پیارے ہیں ہمیشہ ہمارے دلوں کو ان سے بدگمانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، عناد سے، اے اللہ بغض سے، کینہ سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے بھی محبت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی بھی محبت نصیب فرما۔ مولا کریم، ہمارے بچے بچیوں کو اے اللہ اپنے پیاروں کی صحبت عقیدت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اے اللہ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو دین دشمن، ملک دشمن، علماء دشمن ہے اے اللہ، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اے اللہ ان کی پکڑ فرما۔ اے اللہ، انہیں عبرت کا نشانہ بنا، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو ان کی گندگیوں سے پاک فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کو، اس کی یہاں کی وحدت کو، مسلمانوں کے باہمی اتفاق کو ان کے شر اور فساد سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ، دین کی جتنی خدمت کی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما۔ کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، استحکام نصیب فرما۔ یہاں خیر کی اور نیکی کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں اے اللہ انہیں غلبہ نصیب فرما۔ شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کو آخرت میں خوب بلند فرما۔ اے اللہ، ان کے قرب، آپ انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اور انہوں نے خدمت کی جتنی شکلیں چھوڑی ہیں اے اللہ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ان کی خدمت کی شکلوں کو اور ان کے خیر کے سارے منصوبوں کو اے اللہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔
اے اللہ اپنے فضل سے اس میں خوب ترقی نصیب فرما، اور ان کے سعادت مند بچوں کو اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرما، اور ان کے پاسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔